نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج سے ہم توحید کی کلاس شروع کریں گے۔ اس کورس میں آپ پڑھیں گے توحید کسے کہتے ہیں، توحید کی اقسام، توحید کے ارکان اور اس کے شرائط کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم توحید اور اس کی اقسام کو پڑھیں، آج ہم پہلے ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث کیا ہے؟ عن البراء ابن عازب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله۔ برا بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب میت کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر دونوں اسے بٹھاتے ہیں، پھر دونوں اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرشتے سوال کرتے ہیں میت سے، کیا پوچھتے ہیں؟ مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اب سوچنے کی باتیں یہ ہیں کہ اگر ہمیں آج معلوم ہے کہ ہم نے اس کا کیا جواب دینا ہے، یعنی اگر ہم جب قبر میں جائیں گے ہم سے پوچھا جائے گا مر ربو کا، اور ہمیں آج سن لیا ہے کہ اچھا ہم نے اس کا جواب اللہ ربی دینا ہے، تو کیا صرف یہ جان لینا کہ اس کا جواب اللہ ربی ہے تو یہ کیا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا؟ یعنی کیا یہ کافی ہے کہ ہم صرف اپنی زبان سے یہ بول دیں کہ اللہ ربی، کہ اللہ میرا رب ہے، یا اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، یا رب کے معنی کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اہل مکہ یعنی قریش اللہ کو رب مانتے تھے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس یعنی جن، کیا وہ بھی اپنے رب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مانتا تھا یا مانتا ہے؟ دیکھتے ہیں قرآن مجید سے ہمیں اس کا کیا جواب ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، تو وہ یقیناً کہیں گے اللہ نے۔ یعنی قریش مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اہل مکہ سے اگر آپ پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تو وہ کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ تمام چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی طرح سے ہم ابلیس کا قول دیکھتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صاد میں بیان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہا کس نے؟ شیطان نے، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا پروردگار پھر مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابلیس شیطان کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے پکار رہا ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب کہہ کے پکار رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے وقت دیجئے، مہلت دیجئے۔ یعنی یہاں پہ ہمارا مقصد کیا ہے دیکھنے کا کہ اہل مکہ ہوں یا شیطان ہوں، وہ سب کیا جانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رب ہے۔ لیکن اہل مکہ اور ابلیس کون ہیں؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ نہیں، یہ مسلمان تو نہیں ہیں۔ ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھیں کہ رب کو رب کہنا کیا معنی رکھتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا دیکھنا پڑے گا؟ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ توحید کس کو کہتے ہیں، توحید کے مطلب کیا ہوتے ہیں، اس کی اقسام کون سی ہیں۔ توحید کا لفظ وحدہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ایک ہونا، اکیلا ہونا۔ توحید کو علماء نے 3 اجزاء میں تقسیم کیا ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک اور اکیلا ماننا، یعنی اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ماننا،
کن چیزوں میں؟ اس کی توحید ربوبیت میں، توحید الوہیت میں اور توحید اسماء و صفات میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخری توحید ربوبیت ہے کیا؟ توحید ربوبیت کیا ہے؟ یعنی افراد اللہ فی افعالہ، یعنی اللہ کو اس کے افعال میں اکیلا اور یکتا ماننا، یعنی اس کے افعال میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ کون سے کاموں میں؟ جیسے خالق ہونے میں، رازق ہونے میں، مالک ہونے میں، مدبر ہونے میں۔ ان چاروں افعال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا ماننا، یعنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے، کوئی اور رزق دینے والا نہیں ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے، کوئی اور مدبر نہیں ہے۔ تو توحید ربوبیت میں ہم ان چار باتوں کو دیکھتے ہیں۔ کن چار باتوں کو؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یعنی دنیا میں جو چیز ہماری نظروں کے سامنے ہے، یا وہ چیزیں جو بہت چھوٹی ہیں اور جن کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں بھی دیکھ سکتے، ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ زمین پہ چلنے والے جاندار ہوں یا مچھلی میں رہنے والے جاندار، وہ سب کے سب کس نے پیدا کیے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے۔ یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی اصل میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ یعنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خالق ہے اور تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کی کریشن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن، یعنی قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، وہ کریشن نہیں ہے۔ باقی تمام وہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں یا جو ہم نہیں بھی دیکھ سکتے، وہ سب کی سب اصل میں کیا ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جن چیزوں کو ہم بناتے ہیں، انوینٹ کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں، وہ سب بھی چیزیں کیا ہیں؟ اصل میں بنائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ہیں۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ اچھا بہت ساری چیزیں مین میڈ ہوتی ہیں، لیکن مین میڈ چیزیں کیسی ہوتی ہیں؟ ہم اس کے لیے کس چیز کو استعمال کرتے ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی الماری بنائی جائے، کوئی ٹیبل بنایا جائے، تو اس کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ لکڑی کی۔ تو یہ لکڑی کہاں سے آتی ہے؟ درخت سے آتی ہے۔ اور درخت کس نے بنائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے۔ اور اگر انسان بنا رہا ہے تو دراصل انسان بھی کس کی پیداوار ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے انسان کو؟ اور وہ سوچ، جو آئیڈیا انسان لے کر آتا ہے کہ میں ایسی چیز بناؤں، تو وہ سوچ بھی کیا ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ تو گویا کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے، یعنی اس کی کریشن ہے، اور صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا خالق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خالق ماننا کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ اب دوسری بات ہم دیکھتے ہیں توحید ربوبیت میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رازق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور رازق نہیں ہو سکتا، اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ذاریات میں فرماتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ یعنی تمام مخلوق کو جو اس نے پیدا کیا ہے، ان سب کو کھلانے پلانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مدبر ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور مدبر نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر کے کیا معنی ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا اختیار ہے کہ وہ کائنات میں جس طرح کا چاہے تغیر چینجز کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں کوئی رد و بدل کر سکے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ٹال سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یدبر الامر من السماء الی الارض
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے، ہر چیز کی آرگنائزیشن کہ کون سی چیز کیسے کام کرے گی، کیا کام کرے گی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اس کا امر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ یعنی کب سورج نکلے گا، کب سورج غروب ہو جائے گا، کس جگہ کتنی بارش ہوگی، کہاں بارش نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے انسان کی اپنی زندگی میں بھی کہ کب کوئی بیمار ہوگا، کب کون شفا یاب ہو جائے گا، کہاں کسی کی اولاد پیدا ہوگی، کہاں جو ہے موت واقع ہو جائے گی، ہر قسم کا نفع کس کو ملے گا، کس کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا، کس کو کس طریقے سے آزمایا جائے گا، یہ سب کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ان سب کاموں میں کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز کا حکم دے دے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے دے تو اس کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا، اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی علم الغیب رکھنے والا ہے، اور نفع و نقصان کا مالک بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، سفارش کا مالک بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ یعنی اللہ کے اذن کے بغیر قیامت کے دن کوئی ہماری سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ سفارش کا مالک بھی کون ہے؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو زندہ کر سکتا ہے یا موت دے سکتا ہے یا علم الغیب رکھتا ہے یا نفع پہنچانے پہ قادر ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ پھر شرک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں توحید ربوبیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مالک ہے، ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی تمام بادشاہت ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو زمین پہ کچھ عرصے کے لیے بادشاہی دیتا بھی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس سے اس کی بادشاہی چھین لے۔ ویسے بھی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہماری ہے یا ہماری ملکیت میں ہے، یعنی یہ گاڑی جو ہے میں اس کا مالک ہوں یا اس گھر کا میں مالک ہوں، تو دیکھا جائے تو یہ ملکیت بہت عارضی ہوتی ہے، ٹیمپریری ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی اپنی زندگی کیا ہے کہ وہ بھی ختم ہو جانے والی ہے۔ جب ہماری زندگی ہی نہیں رہتی، ہماری موت ہی واقع ہو جائے گی تو ہماری ملکیت کیسے قائم رہے گی؟ پھر تو وہ چیزیں وارثوں کی ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہم کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں لیکن وہ چیز ہی کیا ہو جاتی ہے، کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے یا پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور صرف یہ چیزیں ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں کیا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، یعنی عزت دینے کا مالک، ذلت دینے کا مالک، اور ساری بھلائیاں کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ ہر چیز کا مالک جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مالک ہے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ پھر توحید ربوبیت میں شرک ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ اور ان کی توحید ربوبیت کا کیا حال تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمان اور زمین سے، یا کون ہے جس کے قبضے قدرت میں ہیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، اور کون ہے تدبیر امر کرنے والا؟ تو وہ کہیں گے اللہ۔ فرمائیے کہ کیا پھر تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں؟ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے
کہ اہل مکہ تو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ توحید ربوبیت کیا ہے، کیونکہ ہم نے کیا پڑھا توحید ربوبیت میں؟ ہم نے یہی تو پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور تمام چیزوں کا تدبیر کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اہل توحید یعنی اہل مکہ جو ہیں وہ یہ بات مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا وہ مسلمان تھے؟ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ نہیں، اہل مکہ تو مسلمان نہیں تھے۔ قریش مکہ کیا تھے؟ وہ تو کفار تھے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف توحید ربوبیت کو تسلیم کر لینا، صرف توحید ربوبیت کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ توحید ربوبیت کو جاننے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ جب بات آ گئی عبادت کی تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے توحید کی دوسری قسم، اور وہ کیا ہے؟ توحید الوہیت۔ وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ تو آج ہم نے اس کلاس میں کیا کیا پڑھا؟ ہم نے یہ جانا کہ توحید کو سیکھنا لازمی ہے، کیونکہ صرف توحید ربوبیت کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم تینوں اقسام کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ توحید کی تینوں اقسام کون سی ہیں؟ توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں توحید الوہیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔